بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب بدر میں مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ میں فتح کی خوشخبری پہنچانے کے لیے روانہ فرمایا اور ان لوگوں نے مدینہ میں آ کر سارا واقعہ بیان کیا تو کعب بن اشرف کو جب خبر ہوئی کہنے لگا، کیا یہ دونوں شخص جو بیان کرتے ہیں یہ صحیح ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں لوگوں کو قتل کر دیا؟ یہ لوگ اشراف عرب اور سرداران اہل مکہ تھے، ان کا محمد کے ہاتھ سے قتل ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ یہ لوگ محمد کے ہاتھ سے قتل ہو گئے تو زمین کا پیٹ جس میں یہ لوگ سمائے ہیں زمین کی پیٹ سے بہتر ہے۔ اور پھر جب اس دشمن خدا یعنی کعب بن اشرف کو اس واقعے کا پورا یقین ہو گیا تب یہ مدینہ سے مکہ کو روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر مطلب کے پاس ٹھہرا۔ مطلب کی بیوی عاتکہ نے اس کی بہت خاطر کی اور اس نے وہاں بدر کی مقتولوں پر رونا اور قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ پر ابھارنا اور اسی قسم کے اشعار ان کو سنانے شروع کیے۔ بعد ازاں یہ مدینہ چلا آیا اور چونکہ نہایت خبیث اور بدنیت شخص تھا اکثر عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا۔ اس بات کی اور بہت سی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایات پہنچی۔ آپ نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کر سکے؟ محمد بن مسلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں اس کو قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا، بس تم ہی اس کام کو انجام دو اگر تم سے ہو سکے۔ محمد بن مسلمہ اپنے گھر آئے اور 3 روز تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان کو بلا کر نہ کھانے کا سبب دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آپ سے ایسی بات کا اقرار کیا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں اس کو پورا بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے ذمہ صرف کوشش ہے۔ محمد بن سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کو اس معاملے میں مشورہ کرنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو چاہو مشورہ کرو، تم کو اس کی اجازت ہے۔ پھر محمد بن سلمہ نے مشورہ کر کے 4 اور آدمی اس کام میں اپنے ساتھ شریک کیے۔ پھر ان چاروں نے پہلے ابو نائلہ کو کعب بن اشرف کے پاس بھیجا۔ ابو نائلہ نے اس کے پاس جا کر پہلے تو ادھر ادھر کی کچھ باتیں کیے اور کچھ اشعار بھی سنائے کیونکہ ابو نائلہ شاعر بھی تھے۔ پھر اس سے کہا، اے کعب بن اشرف میں تو تیرے پاس ایک ضروری کام کے لیے آیا تھا، پہلے اس کو سن لے۔ کعب نے کہا، کہو کیا کام ہے؟ ابو نائلہ نے کہا، بات یہ ہے کہ جب سے یہ شخص محمد ہمارے ہاں آئے ہیں طرح طرح کی مصیبتیں اور بلائیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ تمام عرب ہمارے دشمن ہو گئے ہیں اور ہمارے راستے انہوں نے بند کر دیے ہیں، یہاں تک کہ ہم لوگ تو بھوکے مر گئے اور فاقوں کے مارے ہم میں دم نہیں ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا، اے ابو نائلہ میں تجھ سے پہلے کہا نہ کرتا تھا کہ ایسا ہوگا، سو وہی ہوا۔ ابو نائلہ نے کہا، اب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم کچھ کھانے پینے کو ہمیں دو اور اس کے بدلے ہماری چیزیں رہن رکھ لو۔ کعب بن اشرف نے کہا، کیا تم اپنی اولاد میرے پاس رہن رکھو گے؟ ابو نائلہ نے کہا، اس بات سے ہماری رسوائی ہوگی اور میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو قرض لینا چاہتے ہیں اور میں ان کو تمہارے پاس لانے والا ہوں تاکہ ان کو بھی تم دو اور احسان کرو۔ کعب بن اشرف نے کہا، اگر تم اولاد کو رہن نہیں رکھتے ہو تو اپنے عورتوں کو رہن رکھ دو۔ ابو نائلہ نے کہا کہ ہم تمہارے پاس اپنی عورتوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ تم ایک نہایت نوجوان آدمی ہو۔ ہاں، ہم تمہارے پاس ہتھیار رہن رکھتے ہیں اور ان ہتھیاروں کی قیمت تمہاری رہن کی رقم کے لیے کافی ہوگی۔ کعب بن اشرف نے کہا، اگر ایسا ہے تو کچھ مذائقہ نہیں، اور ابو نائلہ نے ہتھیاروں کا ذکر اس واسطے کیا تھا تاکہ کعب بن اشرف ان لوگوں کو مسلح دے کر خوفزدہ نہ ہوں۔ فرض یہ کہ ابو نائلہ یہ باتیں کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کعب بن اشرف سے جو باتیں ہوئی تھی ان سے بیان کیے۔ پھر یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے
اور آپ ان کو لے کر بقیع غرق میں تشریف لائے۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا کہ خدا کا نام لے کر تم لوگ جاؤ اور دعا کی کہ اے خدا ان کی مدد فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کر کے اپنے دولت خانہ میں تشریف لے آئے۔ یہ لوگ کعب بن اشرف کے مکان پر پہنچے اور ابو نائلہ نے اس کو آواز دی۔ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اپنے لحاف کو اوڑے ہوئے یہ باہر آنے لگا۔ اس کی بیوی مانے ہوئی اور کہنے لگی تو ایک جنگجو آدمی ہے، اور جو لوگ جنگجو ہوتے ہیں وہ اس وقت باہر نہیں جاتے۔ اس نے کہا مجھ کو ابو نائلہ نے آواز دی ہے، اگر اس کو یہ خبر ہوتی کہ میں سو رہا ہوں تو مجھ کو نہ جگاتا، اب مجھ کو جانا ضروری ہے۔ عورت نے کہا مجھ کو اس کی آواز سے بدی معلوم ہوتی ہے، مگر کعب نے عورت کی بات کی کچھ پرواہ نہ کی اور سیدھا مکان سے نکل کر چلا آیا اور تھوڑی دیر ان لوگوں سے باتیں کرتا رہا۔ ابو نائلہ نے کہا اے کعب چلو ہم تم ذرا اس چاندنی رات میں فلاں مقام پر بیٹھ کر کچھ باتیں کریں تو بڑا لطف حاصل ہوگا، کیونکہ اس وقت عجیب کیفیت ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا تمہاری مرضی، چلو کیا مذائقہ ہے۔ پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ اس طرف کو روانہ ہوئے۔ راستہ میں ابو نائلہ نے کعب بن اشرف کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر سونگھا اور کہا کیا اچھی خوشبو ہے، ایسی خوشبو تو میں نے کبھی نہیں سونگھی، اور پھر اسی طرح سے کئی بار کیا۔ پھر تھوڑی دور جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گردن پکڑ کر زمین پر دے مارا، اور ساتھیوں سے کہا کہ دشمن خدا کو خوب مارو۔ انہوں نے تلواریں مارنا شروع کیے، مگر لحاف کے سبب سے تلواروں نے اس پر اثر نہ کیا، اور دشمن خدا نے ایسا شور مچایا کہ تمام محلہ کے گھروں میں اس کی آواز پہنچی۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ہماری تلواریں اس پر کام نہیں کرتی، تب میں نے اپنی تلوار اس کی پیٹ پر رکھ کر ایسا زور مارا کہ وہ پشت سے نکل گئی اور دشمن خدا ہلاک ہوا، اور ہماری تلواروں ہی میں سے ایک تلوار سے حرص بن اوس بن معاذ کے سر میں یا پیر میں زخم لگ گیا۔ ہم لوگ تو وہاں سے بھاگ آئے اور بنی امیہ بن زید اور بنی قریظہ کے محلوں سے گزر کر حرۃ العریس میں آ کر ہم نے دم لیا اور حرص بن اوس کے راہ دیکھتے رہے۔ چنانچہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی ہم سے آ ملے۔ ہم ان کو اپنے اوپر لاد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آخر رات کا وقت تھا اور آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ ہم نے دشمن خدا کے قتل کرنے کی خبر آپ سے بیان کی، آپ بہت خوش ہوئے اور ہمارے ساتھی کے زخم پر اپنا لعاب مبارک لگا دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے آئے۔ پھر اس دن سے کعب بن اشرف کا حال دیکھ کر تمام یہودی مسلمانوں سے کانپنے لگے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ مجھ کو ہویسہ کے اسلام لانے کی روایت اس طرح پہنچی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ پر فتح یاب ہوئے تو 400 کے قریب یہودی ان میں سے آپ نے گرفتار کیے۔ یہ لوگ اوس کے حلیف تھے اور ان کے ساتھ ہو کر خزرج سے لڑا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سب کی گردنیں مارو، تو 400 کے قریب یہودی ان میں سے آپ نے گرفتار کیے۔ یہ لوگ اوس کے حلیف تھے اور ان کے ساتھ ہو کر خزرج سے لڑا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سب کی گردنیں مارو۔ چنانچہ خزرج کے لوگوں نے ان کو بہت خوشی خوشی قتل کرنا شروع کیا اور ان کے چہروں سے خوشی کے آثار نمایاں تھے، بخلاف اوس کے لوگوں کے کہ ان میں خوشی نہ پائی جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ اوس کے حلیف ہیں، اس سبب سے ان میں خوشی نہیں پائی جاتی ہے، اور اس وقت ان یہودیوں میں سے صرف 12 آدمی باقی رہ گئے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کی 24 آدمیوں کے حوالے کیے اور فرمایا ان کی گردنیں تم مارو۔ ان یہودیوں میں کعب بن یہودہ بن قریظہ کا سردار بھی تھا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محیصہ بن مسعود اور ابو بردہ بن نیار کے حوالے کیا اور فرمایا محیصہ اس کی گردن مارے اور ابو بردہ اس کو بالکل ہلاک کرے۔ چنانچہ محیصہ نے اس کی گردن مار دی اور ابو بردہ نے اس کو ہلاک کیا۔ ہویسہ نے جو اس وقت تک کافر تھا اپنی بائی محیصہ سے کہا کہ کیا تو نے کعب بن یہودہ کو قتل کر دیا؟ محیصہ نے کہا ہاں۔ ہویسہ نے کہا واللہ تیرے پیٹ میں اس کا مال قرض کھا کر اس قدر چربی پیدا ہوئی ہے
پھر بھی تو نے اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ محیصہ نے کہا مجھ کو اس کے قتل کرنے کا ایسے شخص نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ تیرے قتل کرنے کا حکم فرمائے تو واللہ بے تعامل تجھ کو قتل کر دوں۔ ویسا محیصہ کی اس بات سے بہت متعجب ہوا اور رات بھر اسی فکر میں جاگتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو کہنے لگا واللہ بے شک و شبہ یہ دین سچا ہے۔ پھر صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔